صدیق بھائی آپ کے ٹائم کا شکریہ. آج جو ہے وہ 3 بڑی خبریں جو اس ٹائم گردش کاری ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ اب جو ہے وہ دوبارہ سے ایک دفعہ اڈیالہ جیل کی طرف جو ہے وہ رخ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مفاہمت ہوگی. انصار عباسی صاحب کی آج خبر تھی کہ دوبارہ جو ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ لکھپت کی طرف کچھ لوگ گئے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کریں گے اور کام کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ 2 ہفتے سے جو چیزیں ہیں پولیٹیکلی وہ بہت ٹمپریچر اوپر چلا گیا تھا. اس خبر کے اندر کتنی صداقت ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا, اور اس کے علاوہ بھی صدیق بھائی سے ہم بات کریں گے. صدیق بھائی کیا ہوگا؟ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ریکونسلیشن کے لیے جو ہے وہ دوبارہ اڈیالہ جیل کی طرف جو ہے وہ رخ کیا جا رہا ہے, تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, انصار عباسی صاحب کی جو بھی خبر ہوتی ہے وہ خبر نہیں ہوتی, وہ دراصل ایک فیڈ کی گئی ایک کہانی ہوتی ہے, اور اس کا مقصد جو ہے وہ خبر سے بڑھ کر کچھ ہوتا ہے. نومبر میں آپ نے دیکھا کہ خدشہ تھا کہ تحریک انصاف مارچ کر سکتی ہے اسلام آباد کی طرف, تو انصار عباسی صاحب نے خبریں لگانا شروع کر دیں, اور فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب, محمود مولوی صاحب, یہ سارے بھی ایکٹیو ہو گئے, اور انہوں نے کہا جی بہت بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نومبر گزار لیا, نوٹیفیکیشن ہو گیا, اب ایک بار پھر وہی کیسٹ دوبارہ چل پڑی ہے. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے, جب کوئی اخبار چھپتا ہے نا تو بہت لیٹ بھی آپ کو خبر فائل کرے نا تو وہ 11-12 بجے تک آپ فائل کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد پھر فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات 11 بجے انہوں نے خبر فائل کر دی ہوگی, اور یہ تو ایسی خبر تھی جو ہو سکتا ہے انہوں نے شام 5 بجے فائل کر دی ہو, کیونکہ یہ کوئی ایسی تو تھی نہیں کہ جس پہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہو. جیسے رات 2 بجے اڈیالہ کے باہر ہوا ہے, ہو سکتا ہے وہ کئی اخباروں میں یہ چیز نہ چھپی ہو کہ وہ 12 بجے اخبار فائنل ہو کے چلا گیا ہو, 1 بجے چلا گیا ہو, پرنٹ ہو گیا ہو, تو نہ چھپی ہو. بات یہ ہے کہ یہ جب انہوں نے خبر کل رات کو فائل کی تھی اس وقت تک اڈیالہ والی وہ ماردھار تو نہیں ہوئی تھی, نہیں بالکل حملہ تو نہیں ہوا تھا, نہیں. اور انہوں نے رات, یعنی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بہت لیٹ بھی, تو رات 11 بجے تک انصار عباسی صاحب نے یہ خبر فائل کر دی تھی کہ معاملات دوبارہ مفاہمت کا سوچا گیا ہے کہ ٹمپریچر نیچے لایا جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے. 11 بجے وہ خبر فائل کر رہے ہیں اور 2 بجے عمران خان کی بہنوں پہ اور علامہ ناصر عباس پہ حملہ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ان کی خبر جھوٹ ثابت ہو گئی ہے. ان کی خبر تو جھوٹ ہے نا, بالکل. اگر کوئی لغو ہے, ایک ڈرام ہے, اطلاق کی بتی ہے. اب میں اسے سخت لفظ یوز کرنا چاہتا ہوں لیکن پھر میں روک گیا ہوں, ٹھیک ہے, لوگ کر لیں. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی. دیکھیں, میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر بات چیت کے ذریعے, بالکل ہاں ہونی بات چیت ہی ہے الٹیمیٹلی, لیکن اس طرح سے بات چیت نہیں ہونی جس طرح سے اس وقت ماحول بنا ہوا ہے. اس طرح سے کیا بات چیت ہونی ہے؟ اگر بات چیت کا کوئی آئیڈیل ٹائم تھا وہ تھا پاک بھارت جنگ کے بعد, جب پوری قوم یکجا تھی. بالکل اس وقت اگر بات نہیں کی گئی تو اب کون کرے گا تحریک انصاف سے بات؟ جناب, بات اس وقت ہوگی برابری کی سطح پر جب تحریک انصاف مزاحمت کرے گی, ایجیٹیشن کرے گی اور کوئی بہت ایکسٹریم سٹیپ لے گی, اور وہ ایکسٹریم سٹیپ ڈی چوکانا نہیں ہوگا. صحیح ہے, وہ عمران خان نے اناؤنس کرنا ہے. کل بھی علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ عمران خان نے ڈی چوکا نہیں کہا, نورین نیازی صاحب بتا چکے ہیں کہ عمران خان نے ڈی چوکا نہیں کہا. ڈی چوک نہیں, کچھ اور آپ کریں گے, آپ ایجیٹیشن کریں گے, آپ زمین گرم کریں گے, آپ ٹینشن دیں گے, آپ ٹف ٹائم دیں گے, تب جا کے بات چیت ہوگی, اور وہ ہوگی بامانی بات چیت. یہ تو ایسا ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ اب یہ جو نیا ایک ڈرامہ شروع ہے نا کہ پس پردہ جی بات چیت شروع ہو گئی ہے, اور دوبارہ یہ سب غلط بیانی ہے, سب جھوٹ ہے. یہ نہیں کہہ رہا میں کہ پس پردہ بات چیت نہیں ہو رہی ہوگی, لیکن اس کا مقصد چیزوں کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد تحریک انصاف کو دھوکہ دینا ہے, اس کا مقصد عمران خان کو دھوکہ دینا ہے. عمران خان دھوکے میں نہیں آئے گا, تحریک انصاف آ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ تحریک انصاف میں اس وقت آپ کے سامنے یہ صورتحال کیا چل رہا ہے, کیا ان لوگوں کی اسٹریٹجی ہے, کیا ان لوگوں کا مطلب ہے کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور پورا دن اس سے اگلے دن کوئی پریس کانفرنس ہی نہیں ہوتی, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, کوئی ریئیکشن ہی نہیں آتا. مطلب اس سے زیادہ شرمناک سرنڈر کیا ہو سکتا ہے جو تحریک انصاف نے کیا ہے؟ اس سے زیادہ شرمناک بات ان کی کیا ہو سکتی ہے کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو ہوا, علامہ ناصر عباس کے ساتھ جو کچھ ہوا, تحریک انصاف نے اس کے اوپر ریئیکٹ ہی نہیں کیا. تو تحریک انصاف کا اس وقت مسئلہ انٹرنل کرائسس ہے, اندرونی لڑائیاں ہیں, اندرونی اختلافات ہیں, اور یہ ساری معاملات ہیں. باقی چیزیں جو ہیں وہ میں تو ابھی تک جو دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہیں کہ جب تک تحریک انصاف مزاحمت نہیں کرتی تب تک کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی, بات چیت نہیں ہو سکتی.
اور جس طرح سے تحریک انصاف کے لوگ جو اس وقت بات چیت کر رہے ہیں، جا کے کرتے ہیں، اس بات چیت سے تو ان کو جوتے بھی کوئی نہ مارے. جب یہ جا کے کہتے ہیں سر آپ بڑے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری فیملیز ہیں، آپ سر رحم کھائیں، یہ عمران خان تو غلط کر رہا ہے، جیل سے بیٹھ کے بیان دے دیتا ہے، ٹویٹس کروا دیتا ہے، ہم تو سارے حق میں نہیں ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ ملک کے مالک ہیں سر، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ سر رحم کریں، تھوڑا سا مہربانی کریں. اس طرح سے مذاکرات ہوتے ہیں. جا کے آپ جوتوں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے بات کر رہا ہوں، جو بندہ پی ٹی آئی کی طرف سے بات چیت کا حامی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے عمران خان نے علامہ راج ناصر عباس اور محمود چغیزی صاحب کو کہا کہ اگر بات چیت ہوگی تو یہ کریں گے، تحریک انصاف نہیں کریں گے. انہیں پتہ ہے تحریک انصاف والوں کی کیپیسٹی کیا ہے اور کیا ان کی صورتحال ہے. تو لہٰذا انصار عباسی صاحب کی سٹوری جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے، ایک ٹرک کی بتی ہے، ایک فراڈ ہے، ایک ڈوج ہے. اور اس کا مقصد مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ کوئی اور ایسی چیزیں ہونی ہیں اگلے 15-20 دن میں، جنوری میں، اگلے کو 1-1.5 ماہ میں کچھ ایسی چیزیں ہونی ہیں جس کے لیے یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی دھوکے میں رکھ کے، لوگوں کو کسی دھوکے میں رکھ کے اور تھوڑا سا ٹمپریچر نیچے لایا جائے اور وہ چیزیں کر لی جائیں اور پھر دوبارہ آ کے پی ٹی آئی پہ وار کیا جائے، پھر دوبارہ ان کو مارا جائے. میں تو کہہ رہا ہوں نا، اگر رات 11 بجے آپ یہ خبر فائل کر رہے ہیں کہ مفاہمت کی طرح معاملات جا رہے ہیں یا طاقت اور ہلکے مفاہمت کی طرح معاملات کو لے کر جانا چاہتے ہیں، بات چیت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، تو پھر 2 بجے عمران خان کی بہنوں پہ حملہ ہوتا، علامہ راج ناصر عباس پہ حملہ ہوتا، پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر حملہ ہوتا، ان کو گرفتار کر کے کہا جاتا ہے کہ سڑکوں پہ لٹا ہوا ان کو. یہ تذلیل ہوتی انسانیت کی. جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ ایف آئی آر ہوتی، خان سے ملاقات نہ کروائی جاتی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے، ایک لغو بات ہے. اور انصار عباسی صاحب کی ہر سٹوری وہ کہیں سے آتی ہے اور یا کہیں سے نہیں بھی آتی، وہ خود بھی لگاتے ہیں، تو وہ کسی کے پرپزز کو، کسی کے مقاصد کو وہ سرو کر رہی ہوتی ہے، کسی کے مفادات کو سرو کر رہی ہوتی ہے، کسی کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اب وہ بل جبر استعمال ہوتے ہیں، بل رضا استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، کسی اور مطلب اپنی عمران خان سے جو ان کی ایک نفرت نظر آتی ہے اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، جو ان کی نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے محبت ہے اس میں مطلب وجوہات کچھ بھی ہیں، لیکن ان کی ہر سٹوری کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے. عمران خان کو نقصان پہنچانا، تحریک انصاف کو نقصان پہنچانا، اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ پہنچانا، نون لیگ کو فائدہ پہنچانا. ہاں، جہاں پہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے وہاں پہ انصار عباسی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے نہیں. کل رات کو جو چیزیں ہوئی ہیں، آپریشن کیا گیا ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اس سے پہلے نا کچھ ٹائم پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس آپشن یہ بچ گیا ہے کہ ہماری ملاقات تو نہیں ہو رہی، تو ہمیں جو ہے وہ کے پی بند کرنے کی طرف جانا چاہیے. میں تو یہ مشورہ دے سکتی ہوں، میں کر تو نہیں سکتی لیکن مشورہ دے سکتی ہوں کہ اب لیڈرشپ کو آگے آ کے یہ چیزیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک حد ہوتی ہے چیزوں کی. آپ جو ہے نا ایک ہفتے بندوں کو مارتے ہیں، پھر اگلے ہفتے بندوں کو مارتے ہیں، تو کب تک ہم یہ مار کھاتے رہیں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی پی ٹی آئی اس چیز کو سیریس لے گی کہ وہ کے پی کو بند کرے گی؟ اور اگر کے پی کو بند کیا جاتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک ڈسکشن ہے تحریک انصاف کے اندر کہ کے پی کے راستے بند کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے. 2 آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اگر ہم کے پی کے راستے بند کریں گے تو ہمارے اپنے لوگوں کو مشکلات ہوں گی اور چیزیں مہنگی ہوں گی جو ہم چیزیں پنجاب سے آتی ہیں. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ بھائی صرف کے پی کے لوگوں کو مشکلات نہیں ہوں گی، وفاق سے ذرا دیکھ لیں کہ کتنی گاڑیاں، کس کی گاڑیاں، کس مقصد کے لیے گاڑیاں کے پی کی طرف جاتی ہیں اور کے پی سے کیا چیزیں پنجاب میں آتی ہیں. اور پھر اگر کے پی کے راستے بند ہوں گے تو پھر چیزیں ایکسٹریم کی طرف جائیں گی، پھر چیزیں ٹریگر ہونے جائیں گی. پھر ظاہر ہے سہیل آفریدی اس حق میں نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسی چیز کریں جس سے پنجاب کے لوگوں کو نقصان ہو، یعنی وہاں سے جو بجلی آتی ہے وہ بند کر دیں یا وہاں سے جو پانی آتا ہے وہ بند کر دیں. وہ اس حق میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب چیزیں ٹریگر ہوں گی تو پھر چیزیں آگے بڑھ جائیں گی. پھر یہ بھی ان کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر وہ یہ راستے بند کریں گے تو اس کے بعد پھر وہ ہوگا گورنر راج کی چانسز ہیں کہ گورنر راج لگ جائے گا، اور گورنر راج لگ جائے گا تو اس کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے، تو انہوں نے ساری حکمت عملی بنانی ہوگی. لیکن یہ ضرور ہے کہ چیزیں جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے اس طرح سے افیکٹو نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. صدیق بھائی یہ بھی بتائیے، اگر خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا جو ایک انٹرویو آیا وہ کل سے زیر بحث ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، چیزیں چل رہی ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو اگر خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو ہم آئیں گے اور ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ لیں گے، کیونکہ ان کو کہا گیا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے قتل کرنے کی بھی باتیں کی گئی ہیں. تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک کوئی بڑا دورہ جو ہے وہ امریکہ کا بھی ہونے جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ چیزوں کو تھوڑا مفاہمت کی طرف لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے فیصلے امریکہ سے ہی ہونے ہیں، جو بھی ہونے ہیں. جب تک موجودہ حکومت کو ٹرمپ کی سپورٹ حاصل ہے تو تب تک وہ پاکستان کے اندر وہ سب کچھ کرتے رہیں گے جو وہ کر رہے ہیں. اور کیونکہ امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے
تو پھر وہ غزہ میں ہزاروں لوگوں کا قتل عام بھی کر دے تو اس کو معاف ہے. جو ہمارے ساتھ ہے تو وہ سیز فائر معاہدے کی 962 بار غزہ میں خلاف ورزی بھی کرے تو اس کو سب کچھ معاف ہے. اس کے لیے پھر امریکہ کسی بھی حد تک جاتا ہے. تو یہ ہے، تو جب تک پاکستان کی حکومت کو ٹرمپ کی ننگی سپورٹ حاصل رہے گی یہ سب کچھ کرتے رہیں گے جو کر رہے ہیں. سہیل افریدی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سہیل کل آفریدی ملاقات صاحب کا دن ہے. دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب تو نہیں آ رہے ملاقات کے لیے، لاہور جانا تھا، اور لیکن وہ اب لاہور بھی نہیں جا رہے کیونکہ پنجاب کی تنظیم نے کہا ہے کہ ہم ابھی تک تیار نہیں ہیں. تو بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ. دیکھیں، ایک تو سہیل آفریدی صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی اچھا میسج نہیں جاتا کہ ایک وزیر اعلیٰ آتے ہیں اور ان کی ملاقات بھی نہیں ہوتی اور وہ پھر پریس کانفرنس کر کے اس سے چلے جاتے ہیں. لیکن اس پہ سہیل آفریدی صاحب کا خیال یہ تھا کہ اس سے ایک نیریٹو بن رہا ہے، اور وہ اپنے صوبے میں اس نیریٹو کو بنا بھی رہے تھے. وہ اپنے صوبے میں نیریٹو ایسے بنا رہے تھے کہ وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں مطلب میں وزیر اعلیٰ ہوں کے پی کا، مجھے وہاں پہ دھکے دیے جاتے ہیں، مجھے اپنے لیڈر سے نہیں ملوایا جاتا. اور دوسری طرف مریم نواز، اور میرا نام انہوں نے اسٹاپ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، میرا پاسپورٹ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے. اور دوسری طرف جو مریم نواز ہیں ان کو ایئر فورس کا جہاز دیا ہوا ہے کہ تم جہاں جانا ہے جاؤ، اپنی سہیلیوں کو، اپنی بیٹیوں کی سہیلیوں کو لے کر جاؤ. تو یہ ایک ریاست دو دستور بنے ہوئے ہیں. تو یہ بات وہ کہتے تھے کہ میں جاتا ہوں تو ایک نیریٹو بنتا ہے اور میں اپنے صوبے کے لوگوں کو بتا پاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک دورہ معیار ہے ریاست کا. تو لیکن جو کل کے حوالے سے ہے اس میں یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس لیے نہیں آ رہے تھے، یا ان کا لسٹ میں نام نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جانا تھا لاہور. لاہور کی تیاریاں مکمل تھیں، لیکن لاہور میں مسئلہ یہ ہوا کہ علی حمزہ صاحبہ نے اور تنظیم نے کہا کہ ہمیں آپ ایک ہفتے کا ٹائم دیں تاکہ آپ کی شایان شان ہم تیاری کر سکیں. تو اب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ لاہور نہیں جا رہے، اور اسی لیے ان کا نام اڈیالہ والی لسٹ میں بھی نہیں تھا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیکسٹ ویک وہ لاہور جائیں گے، اور فوکس جو ہے وہ پنجاب پہ ہوگا اور پنجاب پہ ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی، محمود حسین چکزئی صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کی، جس میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ کے پی تو تیار ہے، آپ جب کال دیں کے پی تیار ہے، کے پی اسلام آباد آنے کے لیے تیار ہے. یہی بات جلسے میں جنید اکبر صاحب نے کی، یہی بات جلسے میں سہیل آفریدی صاحب نے کی. اور کے پی سے اس وقت بہت زیادہ نعرے بھی لگ رہے ہیں، ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک کے نعرے. لیکن ڈسکشن یہ ہوئی ان تینوں کے درمیان کہ معاملہ یہ ہے کہ لوگ تو تیار ہیں، لیکن کے پی کے لوگ تو تیار ہیں، لیکن مسئلہ ہے پنجاب کا. پنجاب میں ایک جبر کا ماحول ہے، ایک فسطائیت ہے، ایک کرفیو جیسا ماحول ہے، اور پنجاب میں کوئی ہلچل نہیں ہے، پنجاب میں کوئی ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹی نہیں ہے، پنجاب میں شہروں میں گراؤنڈ پہ اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ایک خوف ہے، لوگ نہیں نکلتے پنجاب میں، بالکل نہیں نکلتے. آپ پنڈی کی اڈیالہ کی مثال لے لیں، اسلام آباد اور پنڈی میں ملا کر اور 50 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے، لیکن عمران خان کی بہنوں پہ 3 بار وہاں پہ حملہ ہو چکا ہے. لیکن پنڈی اور اسلام آباد سے کوئی 100-200 لوگ بھی، یعنی جو پی ٹی آئی کے ورکرز نہ ہوں، عام شہریوں، وہ وہاں پہ نہیں پہنچے، کیونکہ خوف ہے. خوف کیا ہے؟ لوگوں کو یہ خوف ہے کہ اگر میں نکلوں گا تو گرفتار ہو جاؤں گا، جبری طور پہ گمشدہ ہو جاؤں گا، مجھے گولی مار دی جائے گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا جائے گا، میری ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، میرا کاروبار گرا دیا جائے گا، میری نوکری ختم کروا دی جائے گی، میرے اوپر ظلم ڈھا دیے جائیں گے، میرے خاندان کے اوپر پتہ نہیں کیا بیتے گی. تو یہ خوف ہے. تو اب تحریک تحفظ پاکستان اور سہیل آفریدی صاحب کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہمیں پنجاب کو بھی ایک تحریک دینی ہے، وہاں پہ مومنٹم کریٹ کرنا ہے، وہاں پہ ہلچل مچانی ہے، اور وہاں پہ ہم نے کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں جس سے خوف کے بت ٹوٹے. تو اس کے لیے وہ لاہور جا رہے تھے، لیکن اب جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اگلے ہفتے پہ معاملہ چلا گیا، وہ جا کے اسیران کی فیملی سے ملیں گے، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے گھر جائیں گے، اعجاز چودھری صاحب کے گھر جائیں گے، باقی اسیران کے گھر جائیں گے، وہ وکلا سے خطاب کریں گے، اور پنجاب میں ایک پوری جو ہے وہ ہلچل جو ہے وہ نظر آئے گی. صدیق بھائی، عمران خان صاحب پہ چلیں وہ تو جیل میں ہے، اب زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں کہ جو علیمہ خانم ہیں ان میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں لیڈر والی. اب اگر ان پہ رات کو جو دہشت گردی کا پرچہ ہوا ہے، یا جس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماحول جو ہے ان کے لیے تنگ کیا جا رہا ہے، چیزیں تنگ کی جا رہی ہیں، تو کیسے چلے گی آگے پی ٹی آئی؟ دوسری طرف جو لیڈران ہیں وہ کمپرومائز ہیں، پہنچتے نہیں ہیں. کئی دفعہ موقع ملے، 8 فروری کی ہم بات کرتے ہیں، الیکشن چوری ہوا، احتجاج نہیں کیا گیا ایک پراپر طریقے سے، اور بہت زیادہ مظالم ہوئے، ظلم ہوا، اس وقت بھی جو لیڈران ہیں وہ اکٹھے نہیں ہوئے. ان سب کی وجہ کیا ہے؟ کیسے چلے گی آگے پی ٹی آئی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ نا انٹرنل کرائسس ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ سنگین ہو گیا ہے انٹرنل کرائسس. یعنی عمران خان صاحب نے سیکرٹری جنرل بنایا ہوا ہے سلمان راجہ صاحب کو. سلمان راجہ صاحب سنسیئر ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے، ان کو پی ٹی آئی کے نہیں پتہ پرانی چیزوں کا،
اور وہ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی ابھی تک 2 دسمبر کو عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دیں. انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی میں خلا تشکیل دیا کوئی 10-12 دن بعد. 10-12 دن بعد جو انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دیا, ابھی تک اس پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس نہیں بلا سکے. ایک ایپیکس کمیٹی بننی تھی, وہ ابھی تک نہیں بن سکی. انہوں نے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, بدھ کو کوئی ری ایکشن نہیں دیا, کوئی وہ کچھ بھی نہیں کر پائے. تو اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے چیزیں چل نہیں سکتی جس طرح سے تحریک انصاف چلا رہی ہے. دیکھیں 2 چیزیں مختلف ہیں. ایک ہے فائنل کال, وہ الگ چیز ہے. ایک ہے کہ ملاقات کے لیے دباؤ بڑھانا, وہ بھی نہیں بڑھا پا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں ایکسٹریم سٹیپ لینا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے, لوگ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہیں, ظاہری نظر نہیں آتے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ تلخ حقائق ہیں, ان کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ حقائق میں ابھی آپ کے سامنے بیان بھی کر چکا ہوں. دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ 8 فروری کو لوگ نکلے, تمام تر خوف کے باوجود لوگ نکلے, لوگوں نے ووٹ دیا. لیکن دوسرا ہے پروٹیسٹ کے لیے سڑک پہ آنا. وہ لوگوں کے سامنے 26 نومبر ہے, لوگوں کے سامنے ثانیہ مرید کیا ہے, لوگوں کو وہی جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ لوگوں کو یہ ہے کہ ہم نکلیں گے تو ہمیں گولی مار دی جائے گی, ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. اور یہ بات علیمہ خانم لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ ایک بار خوف کے بت توڑیں, آپ خوف کے بت توڑیں اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی آپ جب تک وہ کریں مطلب ڈرے رہیں گے تو چیزیں ایسے نہیں چل سکتی. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں تلخی کی طرف ہی بڑھ رہی ہیں. اور یہ جو انصار عباسی صاحب سٹوری دے رہے جو آ رہی ہیں یہ سب فضول خبریں ہیں. کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ سب ڈرامے ہیں. یہ کچھ بیرونی دورے ہیں جو آگے ہونے والے ہیں, اور پاکستان کے اندر کچھ چیزیں ہونی ہیں انٹرنلی, تو ان کی وجہ سے سوچا جا رہا ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے تاکہ آرام سے وہ بیرونی دورے بھی ہو جائیں, انٹرنل جو چیزیں کرنی وہ بھی کر لیں, تاکہ پھر دوبارہ کوٹ چاڑی جائے پی ٹی آئی کو. میرا آپ سے آخری سوال ہے. ویسے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کال نہیں دینی, وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں یا محمود خان چکردئی صاحب ہیں. خبریں ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اگلے ہفتے 2 ہفتوں میں ملاقات ہو جانی ہے, خان صاحب کی بہن کی کسی نہ کسی بہن کو ملنے دیا جائے گا. کیا پیغام آ سکتا ہے وہاں سے؟ دیکھیں کچھ نہیں کہا. عمران خان انپریڈکٹیبل ہیں, ان کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے وہ کیا پیغام دیں گے, کیا اعلان کریں گے, کوئی پتہ نہیں ہے. اگلے ہفتے ملاقات اور عمران خان ٹی چوک کی کال دے دیں. دیکھیں ابھی تک عمران خان نہیں روکا ہوا ہے نا جی, کہ عمران خان کہتے ہیں, لیکن ایک صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے نا, وہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں, 8 فروری کی بھی کال دے سکتے ہیں, کوئی اور ایسی تاریخ دے سکتے ہیں تاکہ پہلے ایک مومنٹم بھی بن جائے, ٹائم بھی مل جائے اور چیزیں ہو جائیں. اور عمران خان اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں, اسمبلیوں سے باہر آنے کا اعلان کر سکتے ہیں کے پی کے علاوہ. عمران خان جو ہے وہ کوئی اور ایکسٹریم چیز کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو اب پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان کیا کریں گے.